السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں رب کریم کے پاک نام کے ساتھ، اور میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم۔ جناب، آپ کا اپنا حاجی سلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دیکھیں جی، یہ چینل میں نے بنایا ہے، اور یہ پاکستان کا سب سے بزرگ آدمی میں چینل والا میں ہی ہوں جس نے اپنا چینل بنایا ہے۔ اور یہ میں نے اس وجہ سے بنایا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو بزرگ سمجھ کے معذور ہو کے گھر میں بیٹھ گئے ہیں، ان لوگوں کے لیے۔ اور میں نے اس میں ان لوگوں کو بتانا چاہا کہ دیکھیں، انسان کو اپنے آپ کو کبھی بھی بوڑھا مت سمجھے۔ یہی عمر ہوتی ہے جوان ہونے کی، بچے شادی شدہ ہو گئے ہیں، پوتے پوتیاں ہو گئے ہیں، زندگی کو انجوائے کریں، اللہ کی عبادت سب سے پہلے کریں، اس کے بعد اپنی زندگی کو انجوائے کریں پوتے پوتیوں کے ساتھ، دوستوں یاروں کے ساتھ۔ مت گھر میں بیٹھ کے اپنے آپ کو بیماریاں لگائیں یا غم میں مبتلا ہوں۔ جو عمر رب کریم نے دی ہے اس پہ اس کا شکر ادا کریں، اور اس کے بعد جو ہے نا، یہ سب سے پہلے تو دیکھیں میری عمر 75 سال ہے، اور میں ان لوگوں کے لیے مثال ہوں۔ دیکھیں میں بزنس مین بھی ہوں، بزنس بھی کرتا ہوں۔ صبح سے لے کے صبح 10 سے رات 10 تک میں اپنی شاپ پہ بیٹھتا ہوں۔ اس کے بعد پھر فیس بک پہ بھی میں ہوں، اور انسٹا پہ بھی ہوں، ٹویٹر پہ بھی ہوں، اور واٹس ایپ پہ بھی ہوں۔ دیکھیں اپنے آپ کو میں نے اس طرح مصروف رکھا ہوا ہے، لیکن اس میں نے اپنے رب کو نہیں بھولا۔ اس کی بھی عبادت کرتا ہوں، روٹین کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، اور اللہ کا کروڑ بار شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اچھی اور نیک اولاد دی ہے۔ میں ان لوگوں کے لیے ایک مثال بننا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جو گھروں میں پریشان حال بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے بچے ان کو نہیں پوچھتے ہیں، ان بچوں سے بھی میری گزارش ہے کہ دیکھو بچوں، ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب تمہارے پاس تمہاری ماں یا باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو کے آ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو، ان کی بات غور سے سنو اور نرمی کے ساتھ جواب دو۔ دیکھو، جب آپ بچے تھے تو آپ کتنی غلطیاں کرتے تھے، وہ بھی تو درگزر کر جاتے تھے، اور اسی طرح بزرگ آدمی بھی بچے ہی ہوتے ہیں، ان کا دماغ بھی بچوں کی طرح ہی ہو جاتا ہے۔ میرا بھی ہو گیا ہوا ہے، میں بھی بہت سی غلطیاں کر جاتا ہوں، اور اللہ کا کروڑ بار شکر ہے کہ میرے بچوں میں کبھی ہمت نہیں ہوئی ہے۔ میرے شادی شدہ جو بچے ہیں نا، وہ بھی مجھ سے ڈرتے ہیں، اور بلکہ میرے میرے پوتوں کو اگر وہ میرے بچے اگر اپنے بچوں کو مارتے ہیں یا ڈانٹتے ہیں نا، وہ ان کو کہتے ہیں مارا ہے نا، ابو کو آنے دو ذرا۔ وہ مجھے ابو کہتے ہیں اور باپ کو ڈیڈی کہتے ہیں۔ تو میں پھر ان کو اپنے پوتوں جاتے ہوں گھر نا، وہ مجھے شکایت لگاتے ہیں، تو میں انہیں بڑے پیار سے سمجھاتا ہوں، دیکھو بیٹا، آپ نے کوئی غلطی کی ہوگی، تب وہ آپ کے پاپا ہیں، آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں، وہ آپ کو کیوں ڈانٹیں گے یا کیوں ماریں گے؟ تو ٹھیک ہے، میں اس کو ڈانٹوں گا بھی، اور لیکن آپ نے بھی اس وجہ سے آپ کو ڈانٹا گیا ہے یا مارا گیا ہے، آپ نے دوبارہ وہ غلطی نہیں کرنی ہے۔ بچے کے بھی ذہن میں بٹھا دیتا ہوں، اور ساتھ اس کے سامنے ہلکا سا اس کو ڈانٹ بھی دیتا ہوں اپنے آپ بیٹے کو، تاکہ وہ بھی خوش ہو جائے، اور اس کے ذہن میں بھی آ جاتا ہے کہ بھائی میں نے یہ غلطی کی تھی اور اس وجہ سے مجھے ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے دیکھیں، اپنے بزرگوں کی قدر کریں۔ یہ بہت تھوڑے عرصے کے لیے آپ لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، یہ بہت بعد میں پچھتانا پڑتا ہے، یا جب گھر سے بزرگ آدمی اٹھ جاتا ہے نا، تو وہ گھر کی برکتیں وغیرہ بھی ساری سمیٹ کے ساتھ لے جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے بزرگوں کی عزت کریں، اپنے بزرگوں کی قدر کریں، اور ان کے ساتھ بالکل ایسا سلوک کریں جیسے انہوں نے بچپن میں آپ لوگوں کے ساتھ کیا تھا۔ جتنی وہ غلطیاں آپ لوگوں کے برداشت کرتے رہے، آپ ان سے ڈبل برداشت کریں، ان کی دعائیں لیں۔ اور جو میری بیٹیاں ہیں، میری بہویں ہیں، جو آپ بزرگوں کے گھروں میں ہیں، وہ بھی میری ہی بیٹیاں ہیں۔ ان بچیوں سے میری گزارش ہے کہ دیکھو بیٹا، یہ جو آپ کا سسر یا ساس بوڑھے ہیں آپ کے گھر میں ہیں، ان کی عزت کرو۔ کل آپ نے بھی بوڑھا ہونا ہے، آپ نے بھی ساس بننا ہے، آپ نے بھی جو ہے نا بہویں لانی ہیں۔
پھر جو آپ اپنی ساس کے ساتھ کر رہی ہیں، سسر کے ساتھ کر رہی ہیں، اگر آپ کی بہویں آپ کے ساتھ کریں گی نا تو وہ اس سے 100 گنا زیادہ ہوگا، اتنا نہیں ہوگا، وہ اس سے ڈبل ٹرپل ہوگا۔ پھر آپ نے کوئی گلہ شکوہ نہیں کرنا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کرنا ہے کہ اللہ کا کروڑ بار شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ لوگوں کو بزرگ دیے ہیں دعا کرنے کے لیے۔ آپ کے گھر میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جب بھی بازار سے کوئی چیز لائیں پہلے بیٹیوں کو دیں پھر بیٹوں کو دیں، تاکہ ان کے دل میں احساس محرومی پیدا نہ ہو، کیونکہ بیٹے تو آپ کے پاس ہی رہ جائیں گے، بیٹیوں نے آگے چلے جانا ہے، پتہ نہیں ان کے آگے نصیب کیسے ہوں کیسے نہ ہوں۔ اور اس کے علاوہ میں اس ویڈیو کے علاوہ میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا جس میں میں بزرگ اور بیمار لوگوں کو بتاؤں گا کہ وہ کیسے ان سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اپنی بزرگ آدمیوں سے گزارش ہے کہ اپنی خوراک فٹ رکھیں، دیسی گھی کھائیں، مکھن کھائیں۔ یہ ڈاکٹروں کا فراڈ مت آئیں ان کے فراڈ میں، ڈاکٹروں کی تو کیا بات ہے۔ دیکھیں وہ جب کوئی غریب آدمی ان کے پاس جاتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تم انڈے کھاؤ، مکھن کھاؤ، دیسی گھی کھاؤ، سیب کا جوس پیو، کیلے کھاؤ، پھل کھاؤ۔ اس غریب کے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں اور اس کو اتنی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، اور جس کو اللہ نے سب کچھ دیا ہوتا ہے جب وہ جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، آپ نے ابلی ہوئی سبزی کے علاوہ کچھ نہیں کھانا ہے۔ یہ عجیب تماشا ہے۔ میں تو دیکھیں جی ابھی تک میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، زندگی میں ایک مرتبہ گیا تھا ڈاکٹر کے پاس، میں نے اپنے جسم کو دوائیوں کا میڈیسن کا عادی نہیں کیا ہے، اور یہ اللہ کا کروڑ بار شکر ہے کہ اللہ کی کرم نوازی ہے۔ نماز پڑھتا ہوں، درود شریف پڑھتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ اچھا سارا دن بزرگ آدمیوں سے دعا کہ سارا دن باوضو رہا کریں اور نماز والا درود ابراہیمی یہ پڑھتے رہا کریں، اور نماز کی پابندی کیا کریں۔ اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لیں، اشارے سے پڑھ لیں، لیکن پڑھیں ضرور، کیونکہ قبر میں لاکھوں لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو یہ ترستے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں ایک موقع ملے اور ہم دنیا میں جائیں اور نماز پڑھیں۔ تو یہ نماز کے متعلق قبر میں سب سے پہلا سوال ہی نماز کے متعلق ہی ہوگا، تو اس لیے نماز کی پابندی کریں، اور باقی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کی کرم نوازی ہے، اللہ نے آپ کو عمر دی ہے، اللہ نے آپ کو نیک لوگوں میں اچھی نیک اولاد دی ہے۔ اولاد کے لیے دعا کرتے رہا کریں، پوتے پوتیوں کے لیے دعا کرتے رہا کریں، اور جو اولاد نافرمان ہے ان کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ ان کو نیک ہدایت دے اور اللہ ان کو راہ راست پہ لائے۔ اگر آپ ان کو بددعا دیں گے نا تو وہ مزید بگڑ جائیں گے، بددعاؤں کے اثر میں آ جائیں گے، کیونکہ آپ کے سفید بالوں کی اللہ بہت عزت کرتا ہے، اور اللہ سفید والوں کی دعا کو بہت جلد قبول کرتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنی اولاد کے لیے بددعا منہ سے نہ نکالیں، پتہ نہیں کون سا قبولیت کا ٹائم ہو، وہ قبول ہو جائے تو بعد میں جو رونا پیٹنا ہے، تو پہلے ہی صبر کر لیا کریں، ان کو پیار سے سمجھائیں، ان کے ساتھ دوستوں کی طرح رہیں، تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ میں اس ویڈیو کو یہیں تک وہ کرتا ہوں، اور آگے جو کل میں ویڈیو کروں گا نا اس میں لوگوں کے حفاظت کے لیے ان کو کیسے رکھنا ہے، ان کی خوراک کے متعلق سب معلومات ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ اور میری آخر میں سب لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، اور آگے شیئر بھی کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، اللہ آپ سب کا حافظ و ناصر ہو، اور سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور سب کی مشکلیں آسان کرے، سب کی پریشانیاں دور کرے، اس ملک کی حفاظت کرے۔ ملک ہے تو ہم بھی ہیں، کیونکہ یہ بڑے لوگوں کے تو 10 ملکوں میں گھر ہیں، ہمارا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہی ہے، اس لیے یہ ملک ہے تو ہم بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔